اسٹارٹ کر دوں؟ السلام علیکم، میرا نام رمشا ہے اور میرا ٹاپک شروع ہوتا ہے گورنمنٹ فیلئر سے۔ گورنمنٹ فیلئر ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم گورنمنٹ انٹرونشنز دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری گورنمنٹ اکنامی کی ان ایفیشنسی کو ہینڈل کرتی ہے اور ہمارے ریسورسز کی کس طریقے سے ایلوکیشن ہوتی ہے جو ہماری گورنمنٹ کو فیل کرنے کی کاز بنتی ہے۔ اور ایک اکنامسٹ کے ہونے کے ناطے ہم لوگ کیسے گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بنا کر رکھتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ اور ہماری اکنامی کے لیے یہ کس طریقے سے اچھا ہوتا ہے، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے ہماری اکانومی کے لیے ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ چانس جو ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ فیلئر کی کاز کا سبب بنتی ہے وہ ہوتا ہے تھیوری آف لوکل کیپچر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین کسی بھی علاقے میں جب الیکٹ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک علاقے کا سربراہ بن جاتا ہے تو وہ صرف اسی علاقے کا سربراہ نہیں بنتا بلکہ پورے ایک ریجن کا سربراہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ سربراہ بننے کے بعد، وہ ایک پولیٹیشین بننے کے بعد صرف اور صرف کام جو کرتا ہے وہ اپنے علاقے کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، حالانکہ جب اسے پورے ریجن کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کام پورے ریجن کے لیے کیا جائے، ایک کلیکٹیو تھنکنگ کے ذریعے کام کیا جائے۔ مگر وہ آج کل اگر ہم اپنے پولیٹیشینز کو دیکھیں تو زیادہ تر پولیٹیشینز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے علاقے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن سے انہیں ووٹس ملتے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی بھی ادارے میں اعلیٰ عہدوں کی کوئی جابس وغیرہ آتی ہیں تو ان کی پہلی پریفرنس وہ لوگ ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیے ہوتے ہیں، تو وہ بے شک وہ لوگ قابل اس جاب کے لیے قابل ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ انہی کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہمیں آتا ہے، نیکسٹ فیکٹر آتا ہے، وہ آتا ہے بیوروکریسی اینڈ ایفیشنسی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر ہماری مونوپلی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ چاہے تو وہ گڈس کی کاسٹ کو کم کر سکتی ہے اور اس کی کوالٹی کو بڑھا سکتی ہے، یہ سب کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو پولیٹیشینز اور بیوروکریسی مل کے چلاتی ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ میں جو پولیٹیشینز ہماری گورنمنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ دور اندیش نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی ڈیسیجنز دور اندیش ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں جو وقتی طور پر ہوتے ہیں اور تمام پورے ہول کنٹری کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی بھی پولیٹیشین اپنی پوری کنٹری کے لیے سوچے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ اور چائنا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور ایسے منصوبے، ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جو ہماری کنٹری کے لیے یا ان کی کنٹری کے لیے بہتر ہوں، چاہے وہ صحت کا میدان ہو اور تعلیمی میدان ہو، کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ دو فیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی گروتھ کے لیے۔ اور اگر کسی بھی پولیٹیشین کی تھنکنگ کولیکٹیولی ہوگی تو اس سے پورا ملک ترقی کرے گا، نہ کہ صرف وہ جگہ جس سے اسے الیکٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے پولیٹیشینز ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پورا عرصہ غائب رہتے ہیں، یعنی 4 سالہ عرصہ جو بھی ان کی ایک الیکٹڈ عرصہ ہوتا ہے اس میں وہ کام نہیں کرتے، لیکن آخری عرصے میں آتے ہیں اور آ کے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں تاکہ وہ اگلے آنے والے الیکشنز میں ووٹنگ حاصل کر سکیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھیں تو مینیجرز بھی ہوتے ہیں، جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ایک ٹائپ کے مینیجرز نہیں ہوتے۔ کچھ مینیجرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آرگنائزیشن کی پروفٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں صرف اور صرف اپنی سیلری سے، اپنی انسینٹیو سے غرض ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ سیلریز لے سکیں، حالانکہ ان کا اصل جو مشن ہونا چاہیے وہ آرگنائزیشن کے پروفٹ کو انکریز کرنا ہونا چاہیے، لیکن انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کسی بھی گورنمنٹ کی فیلئر کا۔ اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ ہے ڈونٹ ہیو کیپیسٹی ٹو ایڈمنسٹر۔ اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ ایسے لوگوں کو لیڈرز بنا دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پولیٹیشین بنا دیا جاتا ہے جن میں صلاحیت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی ریجن کو لیڈ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو بغیر ان کی ایجوکیشن اور لیڈرشپ سکلز دیکھے بغیر، ان کی اویئرنیس دیکھے بغیر ان کو بڑی بڑی منسٹریز پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی فیلئر کی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو اسکلڈ بھی ہوتے ہیں اور پراپرلی ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور اپنی سیٹ کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ان کی سیٹ دی جاتی ہے تو اس کے حساب سے انہیں ویجز یا سیلریز نہیں دی جاتی،
جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر انکریز ہوتا ہے جس کو کرپشن کہا جاتا ہے. اور کرپشن ایک ایسا فیکٹر ہے جو کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ سلیکٹ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور اگر ہم سلیکٹ کر بھی لیتے ہیں تو ہم ان کو ایسے ویجز پرووائڈ نہیں کرتے کہ جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں. اور جب وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ لوگ کرپشن کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جو آج کل نارملی دیکھا جا رہا ہے ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری آ جاتی ہے رول آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں رول آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا جو چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے, اس کی انکم ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا جی ڈی پی ریٹ زیادہ ہوگا تو ہمارے ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سیکٹرز میں مور اور مور انہینسمنٹ آئے گی, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ وہ ایک غریب آدمی کو بیٹر سے بیٹر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکے. اور پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے پبلک ڈیولپمنٹ ان ہیلتھ سیکٹر, ان ایجوکیشن سیکٹر, ان ایچ سیکٹر, سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے ایٹ پبلک لیول وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کا ریچ ہونا. اگر ہماری گورنمنٹ ریچ ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرے گی, زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز فراہم کرے گی. لیکن اگر ہماری گورنمنٹ موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر ہماری گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو بیٹر سے بیٹر سہولیات پرووائڈ کر سکیں تو اس کے لیے ہمارے ملکوں میں مختلف پرائیویٹ سیکٹرز موجود ہوتے ہیں. ان پرائیویٹ سیکٹرز کا ایک اپنا بڑا رول ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ہیلتھ سیکٹر یعنی ایجوکیشن سیکٹرز میں بہت اہم کردار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگوں نے شوکت خانم کی مثال دیکھی ہے کہ اس میں بڑے بڑے لینڈ لارڈز جو ہوتے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں, وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور جو سسٹم ہوتا ہے اسے مور اینڈ مور پاورفل بناتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ایسی فیسلٹیز کو افورڈ نہیں کر سکتے جو ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ انہیں پرووائڈ کرتا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہم لوگوں کی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا پیسہ کہیں لگا رہے ہیں تو ہمیں اس بات سے مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ ہمارا صحیح جگہ لگ رہا ہے. یہ نہیں ہو کہ ہم پیسہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں مگر وہ آگے کرپشن کی طرف لے جائے. نہیں, لیکن ہمیں یہی دیکھنا ہے. اگر ہم شوکت خانم کو دیکھیں تو واقعی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی جتنا بھی پیسہ اپنا لگا رہے ہیں اس ادارے کے اندر, اس آرگنائزیشن کے اندر, تو اس کے ریزلٹس بھی ہمیں دکھ رہے ہیں. یعنی بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جن کو وہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے اس میں ایک چیز اور دیکھی ہے, ٹیکس پے کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ہر غریب انسان کے اندر نہیں ہوتی. کیونکہ ٹیکس کیسے پے کرنا ہے, ٹیکس کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی انکم کتنی ہے. ہم اپنی انکم کے مطابق ہی ٹیکس پے کر سکتے ہیں نا. تو ٹیکس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک لمٹ بنائی جاتی ہے کہ اس کی اتنی رینج کے اندر, یعنی اگر کسی کی تنخواہ 2 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے تو اس کے درمیان انہیں کتنا ٹیکس پے کرنا چاہیے. اس کے مطابق اب ایک غریب عوام تو ٹیکس پے نہیں کر سکتی. تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو نیکسٹ چیز یہ دیکھی تھی یہی کہ گورنمنٹ اگر ریچ ہوگی تو بیٹر سے بیٹر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکیں گی. اس کے بعد جو مین چیز ہم نے دیکھی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے ریگولیشن. ریگولیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ریگولیشن کوئی بھی ایسی چیز جسے گورنمنٹ سٹاپ کر سکتی ہے, وہ چیز جو ہماری پبلک کے لیے ہیلپ فل نہ ہو. یعنی اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں یا الکوہل لے رہے ہیں یا کسی بھی ایسی ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے انجریس ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کچھ ریگولیشنز بناتی ہے. اور ریگولیشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ 2 قسموں کی ہوتی ہیں. جس طرح ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ایکسٹریمیٹیز پڑھا تھا تو ایکسٹریمیٹیز بھی ہماری 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسٹریمیٹیز کیا؟ جس طریقے سے سب سے پہلے ایکسٹریمیٹیز وہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ اگر پروڈیوسر ہیں اور ایک اور بندہ جو آپ کا کنزیومر ہے تو اس کنزیومر پر جو تھرڈ پارٹی کا افیکٹ ہوگا وہ ہماری ایکسٹریمیٹیز ہوگی. اور اگر اس کو ہم نیگیٹو کے حوالے سے دیکھیں تو نیگیٹو میں اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی بندہ ہے اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا سگریٹ پینے سے صرف وہ اکیلا ہی تنگ نہیں ہو رہا, سگریٹ پینے سے اکیلے اسے نقصان دہ نہیں ہو رہی, بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ, اگر کوئی ایسا انسان ہے جسے استھما کا پرابلم ہے تو اس کے دھوئیں سے وہ بھی پریشان ہو رہا ہے. یعنی اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو خالی اس کے لیے خراب نہیں ثابت ہو رہی بلکہ پورے کے معاشرے کے لیے خراب ثابت ہو رہی ہے. اور اگر ہم اسی کے پازیٹیو افیکٹ کو دیکھیں تو ایک ایسا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو مختلف لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کرتا ہے تو اس کی ایجوکیشن سے ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو افیکٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ ایکسٹریمیٹیز کا
کی مثال ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ریگولیشنز کو دیکھیں تو ریگولیشنز بھی ہماری ہیلپ فل، نیگیٹو ریگولیشنز کو بھی جو ہوتی ہیں ہماری گورنمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. گورنمنٹ ہیلپ فل ہوتی ہے ریگولیشنز کی مدد سے کہ وہ کس طریقے سے نیگیٹو جو ہمارے افیکٹس ہیں معاشرے میں اس کو ختم کر سکے. یعنی ڈفرینٹ مارکیٹ بیسڈ پالیسیز بنا کر، وہ مارکیٹ بیسڈ پالیسیز بنا کر یعنی ٹیکس لگا دیں. جیسے اگر سگریٹ ہے تو سگریٹ پر وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا دیں تاکہ لوگ کم سے کم سگریٹ کو خریدیں، اور یہ اس طریقے سے جو نیگیٹو ہمارا ریگولیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی ریگولیشن کی مدد سے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ مزید بہتر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ نیو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ لوگ گند کی طرف سے اٹھ کے اچھائی کی طرف آئیں. اس کے بعد جو لاسٹ فیکٹر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے کمپٹیشن کا. کمپٹیشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن ہمارے مارکیٹ کو بیلنس رکھتا ہے. یعنی مارکیٹ کی جو پاور ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے. ہر مارکیٹ میں پازیٹیو اور نیگیٹو پاورز ہوتی ہیں، تو اگر ہماری کسی بھی مارکیٹ میں اگر کمپٹیشن ہوگا تو وہاں کی نیگیٹو پاور جو ہوگی وہ منیمائز ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کمپٹیشن کسی بھی مارکیٹ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر جتنا جس مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے اتنی ہی ہماری چیزوں کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ڈکریز کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت صرف ایک بینک موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بینکس کی تعداد بڑھ گئی. جیسے جیسے جب ایک بینک موجود تھا تو وہ اپنے انڈیویجولس کو ایک سروسز فراہم کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے بینکس کی تعداد بڑھی تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو یعنی ہر بینک اپنی الگ الگ سروسز پرووائڈ کر رہا تھا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے آنے والے کسٹمر کو انڈیویجول کو بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کر سکے. تو اس کے نتیجے میں مختلف بینکوں کے درمیان کمپٹیشن ہوا جس کا فائدہ ایک کسٹمر، ایک کنزیومر، ایک انڈیویجول کو ہوا، جس کی مدد سے کیا ہوا ہم لوگوں کی سروسز جو تھی وہ بیٹر سے بیٹر ہو گئے، بیٹر سے بیٹر انسینٹیوز اسے انہیں پرووائڈ کیے گئے، بیٹر سے بیٹر انشورنس فیکٹر دیے گئے. تو یہ ایک کسی بھی انڈیویجول کے لیے بہتر ثابت ہوا. اور اس کے علاوہ کسی بھی اگر کوئی حکومت چاہتی ہے کہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ ترقی کرے تو ان کے لیے اسے ضرورت ہے، ان کے لیے ضروری ہے اسے کہ وہ اپنی مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن لائے. جب بھی ایک مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن آئے گا تو جو ڈفرینٹ ہمارے پاس سورسز ہوں گے وہ اپنی اپنی کوانٹٹی کو انکریز کریں گے. یعنی جتنی کوالٹی بڑھے گی لیکن اس کے حساب سے ہماری کاسٹ کم ہی رہے گی، کیونکہ کمپٹیشن کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی انوویشنز آئیں اور کم پیسے کے اندر. تو یہیں تک میرا ٹاپک تھا.